الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات و ابکارا۔ حضرات، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر انبیاء کے اوپر جو افضلیتیں عطا کی ہیں، ان افضلیتوں میں سے ایک افضلیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے با وفا ساتھی نصیب کیے، کسی نبی کو ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے۔ اور ساتھیوں میں پھر ہر ایک کی الگ الگ اپنی خوشبو ہے، اور کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ الگ الگ رنگ کے، الگ الگ خوشبو والے، الگ الگ خصوصیات والے، ایسے لگتا ہے جیسے پھولوں کا کوئی گلدستہ ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ انہی پھولوں میں ایک پھول کا نام ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق کی جو خوبیاں، جو خصوصیات ہیں، بہت زیادہ خوبیاں ہیں۔ آپ کی امانت، دیانت، بہادری، جرأت، آپ کی غیرت، دین کے لیے ہر چیز قربان کر دینا، بڑی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا کی تھیں۔ ان تمام خوبیوں میں ایک خاص خوبی حضرت عمر فاروق کے اندر تھی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، اور وہ خوبی یہ تھی
اور یہ خوبی سمجھ لیں کہ اس کائنات میں کسی نبی کے صحابی کو ایسی خوبی نہیں ملی ہے۔ یہ خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی نبوت کے بعد صحابہ سے جب مختلف قسم کے بڑے بڑے عقل مند، ذہین، سمجھدار صحابہ سے جب مشورہ کیا ہے، اور کائنات کے امام نے پھر حضرت عمر فاروق سے بھی مشورہ کیا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا ہے اللہ نے اس کو پسند کیا۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ شہنشاہ کائنات، زمین و آسمان کے مالک رب العرش العظیم کسی کی بات کو مان لے، قبول کر لے، اس کی رائے کے مطابق پھر قرآن مجید کی کئی آیتیں اتاری گئی کہ جو عمر نے کہا ہے یہی ٹھیک ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں کچھ یہودیوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے یہودیوں کو پوچھا ہے، یہودیوں تمہیں اللہ کی قسم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، مجھے صحیح بات بتانا، کیا یہ نبی محمد الرسول اللہ وہ نبی نہیں جن کے بارے میں اللہ نے تمہاری کتابوں کے اندر نشانیاں بیان کی ہیں؟ کوئی کمی ہے؟ یہودی اور عیسائی کہنے لگے عمر کوئی کمی نہیں، یہ وہی نبی ہے۔ کہنے لگے پھر مانتے کیوں نہیں تم ان کو؟ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت آئی ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی کے اندر نبوت تھی۔ اتنے نبی آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داود علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان اتنے، یہ نبوت جو تھی یہ ہمارے گھر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں تھی۔ یہ اچانک ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں یہ نبوت چلی کیسے گئی ہے؟ اللہ تو ہمیشہ ہماری نسل میں بھیجتا رہا ہے نبی، لگتا ہے یہ جبرائیل نے یہ کام کیا ہے، ہمارے ساتھ وہ دشمنی کر گیا جبریل کہ نبوت ہمیں ملنی تھی، اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد الرسول اللہ کو لگتا ہے نبوت دے دی ہے۔ ہمارے یہ تو جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اس قسم کی گفتگو وہ کرنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہودیو اور جبریل کی کوئی حیثیت نہیں وہ کسی کو نبوت دے، نبوت دینا اللہ کا کام ہے، نہیں جی نہیں یہ ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یاد رکھنا جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جبریل کے ساتھ اگر دشمنی کرو گے تو اللہ بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ یہ باتیں کر کے حضرت عمر فاروق جو تھے یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ابھی آئے تھے آسمان سے یہ آیت اتر آئی جو حضرت عمر فاروق نے لفظ بولے تھے کہ جو جبریل کے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کی دشمنی، اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی، من کان عدوا للہ، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ نے پہلے آیت اتار دی کہ جو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے آیت اتار دی من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو دشمنی کرے گا یاد رکھیں جبریل کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ ایسے کافروں کے ساتھ یاد رکھنا اللہ خود دشمن ہے ان ظالموں کا۔ جبریل کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو جا کے نبوت دے؟ جبریل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو الفاظ کہے اللہ نے وہ الفاظ قرآن مجید کے اندر نازل کر دی۔ نبی علیہ حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام آپ جس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل ہوئے
آپ نے جس وقت عمرہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج کیا، یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کر لیا 7 چکر۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ میں 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کدھر پڑھوں؟ حضرت عمر فاروق ہی تھے قریب، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اللہ کا کرنا کہ ابھی حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھ لیں، آسمان سے جبریل اسی وقت آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی رکعتیں پڑھو میرے نبی۔ ادھر حضرت عمر فاروق نے کہا، اللہ نے اس رائے کو، اتنی صائب رائے تھی، اتنی سچی رائے کہ اللہ نے قرآن مجید اتار دی۔ شریعت میں پہلے یہ تھا کہ جس وقت کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی راتیں جو تھی نا، یہ انسان کو، مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں تھی ان کا آپس میں قریب ہونا۔ اللہ کا کرنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے بڑے کڑیل نوجوان تھے، طاقتور، صحت مند، عرب کی گرم غذا کھانا، یہ کھجوریں، پھر گرم کا علاقہ، پھر نسلی طور پہ گرم انسان جو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک دن غلطی ہوگی، اپنی بیوی کے پاس ماہ رمضان کی رات کو چلے گئے، بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہو گیا، اللہ نے تو منع کیا ہوا ہے، مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر پریشان تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ادھر اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، کیا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اے میرے نبی، اپنی پوری امت کو جو بتا دو اور 10 دو ان کو، کیا کہ میرے نبی، اللہ نے تمہارے لیے آج کے بعد اپنی بیویوں کے پاس ماہ رمضان کی راتیں حلال کر دی ہیں، جاؤ۔ غلطی عمر فاروق سے ہوئی، اللہ نے ساری امت کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اور جا کے یہ بھی بتا دو کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے میرے نبی ان کو فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لیا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معافی بھی دے دیا، جاؤ۔ کیسی بات ہے، ایک بندے سے غلطی ہوئی، ساری امت کو اجازت مل گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر تھے، مدینہ میں کئی مسلمانوں کے ساتھ نئے اسلام کے روپ میں کئی منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ یہ مسلمان کہہ کے مسلمانوں کے اندر یہ ان کے خرابی پیدا کرنا، ان میں پھوٹ پیدا کرنا، طرح طرح غلط مشورے دینا، کئی قسم کے، لیکن نمازیں بھی پڑھنا نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک وہ جو اوپر سے مسلمان تھا، منافق اندر سے، اس کا ایک مسئلہ بن گیا ایک یہودی کے ساتھ، کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہ جو اوپر سے مسلمان تھا نا، یہ کہنے لگا جی میں فیصلہ کرانا ہے نبی پاک کے پاس جا کے۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ یہودی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے پتہ ہے محمد الرسول اللہ کبھی زیادتی کرتے ہی نہیں۔ یہ یہودی اور یہ منافق جو مسلمان تھا نا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے دونوں کی بات سنی تو آپ نے فرمایا یہودی سچا ہے اس میں۔ یہ منافق کہنے لگا اچھا، باہر آ کے نا نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے کہنے لگا نہیں بھائی، میں جا کے فیصلہ کرانا ہے ابو بکر صدیق کو لوں۔ اس نے کہا تم نے نبی سے فیصلہ کروایا؟ نہیں، میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بات سن کے کہا کہ یہودی سچا ہے۔ اب یہ کہنے لگا اچھا آخری بات ہے، میں عمر سے فیصلہ کرانا ہے، جو عمر کہے گا۔ اس کا خیال تھا کہ عمر بڑے غیرت مند، سارے صحابہ ہی غیرت مند تھے، بڑے غصے والے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے مہتیاں میری مہت میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس
گئے دروازہ کھٹایا, وہ کھٹکھٹایا, باہر آئے تو آ کے نا یہ جو اوپر سے مسلمان تھا کہنے لگا یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا فیصلہ کر دیں. یہودی کہنے لگا عمر یہ فیصلہ ہم نے محمد الرسول اللہ سے کرایا تھا, یہی لے کے گیا تھا, اس نے نہیں مانا, میں مانتا ہوں, میرے حق میں ہوا تھا. پھر یہ کہنے لگا ابو بکر صدیق کے پاس, پھر میرے حق میں ہو گیا, اب کہہ رہا کہ میں تم سے کرانا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی میں نے فیصلہ اب آپ سے کرانا ہے. نبی پاک نے اور ابو بکر صدیق نے اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں. آپ واپس گھر کے اندر چلے گئے. گھر کے اندر تلوار لے کے باہر آئے اور آ کے اتنے زور سے تلوار ماری کہ اس کی گردن جو تھی نا وہ کاٹ دی. وہ جو اوپر سے مسلمان تھا, مدینے کے اندر پریشانی پڑ گئی. خود حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے. عمر نے کیا جو مسلمانوں کا اتنا مہتی ہے, یہ کیا کیا ہے؟ عمر نے کیسے کر دی ہے؟ عمر نے مسلمان کو مار دیا. مسلمان, یہ سارے مدینے میں بات چلی گئی کہ جی کلمہ کو مسلمان. حضرت عمر بھی اس میں سوچتے تھے کہ میں نے تو فیصلہ یہ سمجھا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہ مانے. یہ کون سا مسلمان ہے؟ اللہ کا کرنا ہوا, آسمان سے جبرائیل آ گئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آسمان سے جبریل آ گئے, اے میرے نبی جو بندہ مسلمان ہو کے کہتا ہے نا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کا فیصلہ نہیں مانتا, اللہ آسمانوں کا رب اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں, غیر مسلم وہ کافر ہے. یہ مسلمان ہی نہیں. لوگوں ایک بات میں کرنے لگا ہوں, دھیان سے سمجھنا. یہ ہے حضرت عمر نے جس وقت تلوار ماری نا, ساتھ آپ نے یہ کہا تھا ھذا قضاء عمر لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ. جو محمد الرسول اللہ کی بات پہ راضی نہیں, عمر کا یہی حق ہے اس کو. پھر ایک بات کرنے لگا ہوں, ہمارے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے کتنے فرقے بن گئے, اور فرقوں میں کئی ایسے ہیں کہ جب صاف ان کو کہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, نہیں جی میں حدیث کو نہیں مانتا جی, ہاں میرے امام نے یہ کہا ہے, ہمارے فرقہ نے. اور نبی کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات کو ماننے والے کا دیکھ لے عمر نے کیا حل کیا. پھر رب کی قسم شکر کرو عمر موجود نہیں, لیکن ورنہ اس دنیا میں جتنے فرقے ہیں نا, منٹ کے اندر فرقے سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں کہ نبی کی بات مانو. اگر نبی کی بات نہیں ماننی تو پھر عمر کا پھر یہی طریقہ کار ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام آئے 3-4 سال ہو گئے تھے. تو 3-4 سال جب ہو گئے تھے تو کئی چیزیں آہستہ آہستہ حرام ہوئی تھیں, آہستہ آہستہ پہلے یہ ایسے احکام اترتے ہیں. مدینہ شریف میں آئے تھے تو شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا. حضرت عمر نے ساری زندگی دور جاہلیت کے کفر کے دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی. یہ عجیب قسم کہتے ہیں یہ انسان یہ غیرت کے خلاف ہے, یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ بندہ ایسے ڈگ کے زمین اتے پیا ہوئے ایسے گندیاں کی طرح, یہ مردانگی کے خلاف ہے. انہوں نے کبھی دور جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ چونکہ شراب کے بارے میں ابھی کوئی واضح حکم نہیں تھا تو کئی مسلمان جو تھے نا وہ یہ سمجھ کے نا کہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا, کئی تھوڑا بہت وہ کر لیتے تھے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم دے کہ یہ حرام ہے. اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر, اور خود بھی دعا یا اللہ شراب کے بارے میں واضح کو طور پہ بتا دے کہ یہ نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ حرام ہے. پہلے اللہ کی طرف سے حکم آیا اے مومنو شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے, لیکن اس کا گناہ جو نا یہ زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا,
کئی مسلمانوں نے اسی وقت چھوڑ دی، لیکن بات واضح نہیں ہوئی. پھر اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو. پھر ابھی گنجائش تھی کہ چلو آگے پیچھے تو پی سکتا ہے. حضرت عمر کہتے رہے یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیں تو نا، آپ بھی اللہ سے گزارش کریں، میں بھی اللہ سے ترلا کرتا ہوں کہ یا اللہ شراب کے بارے. اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عمر بار بار کہتے رہے. آسمان سے پھر جبریل آئی گئے اور آ کے جبریل کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. مومنو، اللہ نے واضح حکم دیا یہ شراب جو ہے یہ گندگی ہے. ہماری پنجابی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کو کہنا ہو نا بڑا، تو ہم کہتے ہیں یہ گوں ہے پیشاب ہی. اللہ نے کہا یہ ہے آج کے بعد. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کہ وہ پخانہ حرام ہے اس طریقے سے یہ بھی حرام ہے. بچ جاؤ، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل بھی حرام ہوتا ہے، گندگی بھی حرام ہوتی ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ. پھر اللہ کا حکم ہے پھر لعلکم تفلحون، اگر بچنا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہو شراب سے بچو. حضرت عمر فاروق کے ترلے لینے سے اللہ نے جو حکم واضح کاری دی ہے کہ شراب حرام ہے. مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دوسرے سال آئے تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ ابو جہل جو ہے نا یہ 1000 کا لشکر لے کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، جسے بدر کی لڑائی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابھی تو مسلمان تھوڑے تھے. آپ یہ حساب لگا لیں کہ سارے مسلمان اکٹھے کیے جو مسلمان مرد تھے 313 یا 15 زیادہ سے زیادہ مسلمان تھے. ادھر 1000 کا لشکر، پھر ان کے ساتھ ان کے پاس تیر، تفنگ، تلواریں، برچھیاں، گھوڑے، پھر ان کے اوپر زرے پہننے والی خود بڑا سامان تھا ابو جہل کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جنگ کی تیاری میں تھے ہی نہیں. آپ نے تو کبھی یہ سامان جو تھا یہ کبھی خریدا ہی نہیں تھا. صحابہ کے پاس بالکل تھوڑا سا سامان تھا. حدیث میں آتا ہے آپ کو پتہ چلا یہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے، ابو جہل 1000 کے اوپر لشکر ہے. آپ نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے لڑائی کیسے لڑیں، ہمارے پاس تو سامان حرب ہی نہیں، لڑائی نہیں ہے اور بندے بھی تھوڑے ہیں. تو ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر ہے. کئی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کرتے ہیں اپنے کوٹھے کے اوپر بیٹھ کے نا اس کو مدینے میں آنے دو، اتوں بہ کے تیر ماریں گے، اس کو قریب نہیں آنے دیں گے. دیکھیں اس طریقے سے لڑائی کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا فاروق تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کافروں سے لڑنا ہے، غیر مسلموں سے، دین کے مخالفوں سے. یا رسول اللہ باہر نکل کے کھلے میدان میں لڑتے ہیں ان کے ساتھ، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، اللہ بالک ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ رائے بڑی اچھی ہے. آپ نے فرمایا نہیں ہم باہر نکل کے لڑیں گے، بے شک تھوڑے ہیں. ادھر یہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے. صحابہ ایسے مدینہ سے باہر چلے ہیں، آسمان سے آیت آ گئی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اے میرے نبی آپ نے جو مدینہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہے نا، یہ تیرے رب کا بھی یہی ارادہ تھا جو عمر کا ارادہ تھا. یہ تیرے رب کا بھی کما اخرجک ربک، یہ تیرے رب نے نکالا، یہ تیرے رب کا بھی یہی فیصلہ تھا جو عمر کا فیصلہ تھا. اللہ کا کرنا ہوا کہ جب یہ بدر کے میدان میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور اللہ نے یہ بات کہی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے مدد کی ہے تو تم کامیاب ہوئے، ورنہ تم ابو جہل اور اتنے 1000 بندوں کو نہیں مار سکتے تھے. ہماری مدد آئی ہے تو پھر تم کامیاب ہوئے ہو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کرنا ہوا کہ 70 بڑے بڑے ان کے بڑے سردار ابو جہل بھی مارا گیا. یہ بھی سارے فرعون جو تھے نا، یہ سارے 70 یہ مارے گئے.
اور 70 جو تھے نا باقی کے وہ پکڑے گئے, باقی نس گئے, دوڑوا پٹ وہا کے نس گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب گرفتار صحابہ نے کر لیا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول یہ ہے. آپ نے فرمایا لے کے آؤ ان کو. مدینہ میں ان کو لے گئے تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں بتاؤ کیا کریں. صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم ماڑے ہیں, غریب ہیں, ہمارے پاس سامان لڑائی بھی نہیں, تیر تلوار بھی نہیں, ان کو نہ بیچ کے نہ ان کے پیسے لے لیتے ہیں اور اس سے ہم نہ اپنا سامان آئندہ کے لیے, جہاد کے لیے, لڑائی کے لیے, اور اس کے علاوہ جو پیسے ملیں گے اس سے ہماری مالی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے فرمایا فاروق تم نہیں بول رہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ نہیں پیسے لینے والا, میرا مشورہ یہ ہے کہ 70 تو بڑے بڑے مارے گئے ہیں, 70 پکڑے گئے ہیں یہ بڑے بڑے, یا رسول اللہ ان سب کی گردنیں اتاریں اور جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹے, اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹے. یہ عمر یہ کہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ واقعی صحابہ کی حالت پتلی ہے, ان کے پاس سامان لڑائی وغیرہ بھی نہیں ہے, تو آپ نے پیسے لے کے نا ان کو چھوڑ دیا, اور اس سے پھر آپ نے سامان لڑائی, تیر تلوار, برچھیاں, یہ تو آئندہ کے لیے سامان, آپ نے یہ سب سامان لیا. آسمان سے جبریل علیہ السلام آ گئے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. آسمان سے جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ آپ نے جو پڑھے تھے نا قیدی, جو عمر نے رائے دی تھی, اللہ بھی کہتا ہے ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا, ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا. اتنے اتنے بڑے سردار مار گئے, یہ بھی سردار مارے, یہ کفر کے سردار بار بار ہاتھ نہیں آتے, ان کے ساتھ رحم والا ان کو نبی ان کو قتل ہی کرنا چاہیے تھا اے میرے نبی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کی, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. میرے نبی جاؤ, تم نے اب جو فیصلہ کیا ہم نے معاف کر دیا. اللہ کے نزدیک یہی تھا کہ اگر ایسے دشمن جو مارے گئے اور جو پکڑے گئے ہیں, ان کے پیسے لینے والے سے اللہ کا یہی طریقہ تھا پہلے سے تمام نبیوں میں آ رہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. اگر ان کو قتل کرنے کے بجائے اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو اللہ نے آسمان سے عذاب عظیم نازل کرنا تھا. جو عمر نے بات کہی ہے وہ بات ہی ٹھیک ہے. جو میرے نبی اب آپ نے پیسے لے لیے تو ہم نے معاف کیا, ورنہ اللہ یہ پسند کرتا ہے جو عمر نے کہا تھا کہ ان کو کاٹنا چاہیے, ان کو کاٹ کے رکھنا چاہیے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے. مدینے میں کئی مسلمان بھی تھے, منافق بھی تھے, بہت سے یہودی عیسائی وغیرہ کئی لوگ تھے. یہ ایک بہت بڑا منافق عبداللہ بن ابی, بہت بڑا منافقوں کا سردار اسے کہتے ہیں. اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. حدیث میں آتا ہے بڑا ہی پکا مسلمان سی یہ بچہ جو تھا, بڑا ہی پکا مسلمان تھا. یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ بچہ جو نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے نوجوان تھا, آگے پیچھے رہتا تھا ہر وقت بڑا پکا تھا. گھر گیا تو پتہ چلا کہ ابا جی فوت ہو گئے نا. وہ ابا جی جو منافق تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے آ کے, ویسے لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بچہ چونکہ نوجوان جو تھا نا, یہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا والد ہے تو کلمہ تو پڑھتا تھا نا, آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. اس کا جنازہ رکھا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے. جب آگے آئے تو حضرت عمر فاروق آگے آ گئے, یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں, یہ آپ کو پتہ نہیں یہ منافق جو تھا اس نے یہ کہا تھا, فلاں موقع پہ اس نے یہ بات کہی تھی, فلاں موقع پہ یہ بات کہی تھی, فلاں موقع. یا رسول اللہ اس کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ نہ پڑھائیں. اب کلمہ تو پڑھتا ہی تھا نا.
حضرت عمر کہتے ہی رہے, نبی علیہ السلام کے اگے آ کے حدیث میں آتا کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ نہ پڑھائیں, یہ منافق آدمی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے کہ کلمہ تو پڑھتا تھا نا, اس کا بیٹا بڑا اچھا مسلمان ہے, اس کا دل رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. جس وقت نماز جنازہ پڑھائی تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اور جبریل نے یہ بات, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّكُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے اللہ کا یہ قانون ہے کہ آج کے بعد اللہ کہتا ہے, جو عمر کہتا ہے منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا, آپ نے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی دعا بھی نہیں مانگنی. میں یہ عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ساری زندگی یہ فاجر اور فاسق یہ لوگ جو ہیں, منافق جو ہیں, میرے نبی عمر کی بات ٹھیک ہے, ان کا جنازہ آج کے بعد نہیں پڑھانا, جو عمر کہتا ہے وہی ٹھیک ہے. مکہ کے اندر مسلمان ایک دن کھڑے تھے تو وہاں دیکھا کہ کئی دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے ایک ان میں سے کہنے لگا, یار میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھو کتنا خوبصورت شہزادے بنائے ہیں, کیسے کیسے چاند سے خوبصورت, یہ چاند یہ ستارے کیا کیا اللہ نے پیدا کر دیے ہیں, اور ایک پانی کے قطرے سے یہ کیسے اللہ نے کر دیا یار, یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بناتا ہے, پاؤں بناتا ہے, آنکھیں بناتا ہے, کسی کی بلی آنکھیں, کسی کی دوسری آنکھیں, کسی کے سونا نہ, کسی کا پتہ, یہ کمال کی بات ہے. حضرت عمر بھی وہاں کھڑے تھے, کہنے لگے اس میں کون سی بات ہے, وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ ساری برکتیں میرے اللہ کے پاس ہیں, وہ جس سے چاہے جو چیز پیدا کر دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ میرے اللہ نے پیدا کی ہے, یہ میرے اللہ کا کمال ہے, یہ ماں کا کمال نہیں کہ میرے اندر یہ بچہ یہ پیدا ہو رہا ہے, یہ میرا کمال ہے, میں بنا رہی ہوں. اور جاؤ لوگوں ساری دنیا کے ماؤں سے پوچھو, بچے تم بناتی ہو, ہاتھ تم بناتی ہو, پاؤں تم بناتی ہو, آنکھیں تم بناتی ہو, دل تم بناتی ہو, گردے تم بناتی ہو, جگر تم بناتی ہو, اور اوجری تم بناتی ہو, انگلیاں تم بناتی ہو, ٹانگیں تم بناتی ہو, بتاؤ سار تم بنا, کون بناتا ہے؟ ماں کو بھی نہیں پتا, کائنات کا رب بناتا ہے. تو حضرت عمر نے یہ بات کہی, اور تم پریشان کیوں ہو کیسے بچہ بنتا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ احسن الخالقین ہے, اس کے فضل اور کرم سے وہ کہتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر گئے تو وہاں دیکھا تو جبریل آئے ہوئے تھے, اور جبریل یہی بات کر رہے تھے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ جو حضرت عمر نے کہا تھا نا تبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ نے قرآن میں یہ سورہ 18واں سپارہ سورہ مومنون کی شروع میں ہی اللہ نے کہا یہ اللہ ہی ہے. اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا, بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ پہ ملنے سے ایک بچہ پیدا, پانی کے قطرے سے کس طریقے سے اس کو لوتھڑا بنتا ہے, جمع ہوا خون بنتا ہے, لوتھڑا بنتا ہے, ہڈیاں بنتی ہیں, اور ہڈیوں کے اوپر اللہ پھر ماس گوشت چڑھاتا ہے, پھر اس کو پیدا کرتا ہے. یہ کون ہے؟ جو حضرت عمر نے کہا تھا نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ ہے برکتوں والا جو احسن الخالقین ہے, یہ وہ پیدا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینے کے اندر تھے,
تو مدینے میں اندر آئے ہوئے 5 سال نبی علیہ السلام کو ہو گئے تھے. 5ویں سال ایک لڑائی ہوئی تھی، یہ یہودیوں کے ساتھ غزوہ بنی مستلق اسے کہتے ہیں. نبی علیہ السلام ہر لڑائی میں اپنی ایک بیوی کو ساتھ اپنے لے کے جاتے تھے، قرعہ ڈالتے، جس کا نام آتا آپ اس کا لے کے اپنے ساتھ چلے جاتے تھے. جب نبی علیہ السلام لڑائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی، واپس آ رہے تھے نا، تو چونکہ مدینہ میں کئی منافق تھے، یہ منافقوں نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کرنی شروع کر دی، دے جی یہ ایسے. مسلمان بھی پریشان ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے صحابہ کو بلایا کہ یہ کیا کہتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں چبلا مار دینے پہ جھوٹ بکواس کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ اس میں کوئی بات نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہے، وہ صدیقہ ہے، وہ طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، اے اللہ کے رسول اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھتے پوچھتے پھر حضرت عمر سے کہا، عمر میری بات سنو، تمہاری کیا رائے ہے، یہ منافق لوگ مدینے کے اندر ایسے کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیں مجھے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا، یہ کس کی مرضی سے کیا تھا؟ اے اللہ کی مرضی سے. فرمایا پھر جب اللہ کی مرضی سے کیا تھا تو اللہ اپنے پیارے نبی کے لیے کوئی بری عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ عمر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پریشان کیا ہوتے ہیں؟ صبح واللہ ھذا بہتان عظیم، اللہ کی قسم یہ بہتان لگا رہے ہیں، میں کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. مومنو، اور جو بات عمر نے کہی تھی نا، سب کو چاہیے تھا یہی کہتے کہ یہ بہتان ہے. رب آسمان والا بھی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو غلط بات کرتا ہے وہ رب کہتا ہے یہ بہتان ہے، بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گپ ہے، یہ بکواس کر رہا ہے وہ بندہ. جو بات حضرت عمر نے کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتار دی. حدیث میں آتا ہے مدینہ میں حضرت عمر ایک دن اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے تو آپ کا ایک غلام آیا، وہ کمرے کے اندر سوئے ہوئے تھے، غلام آیا کمرے کے اندر آ کے اس نے اٹھایا، آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا تو سیدھا ہی اندر آ گئے ہیں. کیونکہ عرب کے لوگ اس وقت اور کون سے کپڑے، کدوں سلواراں قمیضاں تے کبھی کبھی کوئی پہنتا تھا، 2 چادراں ہی ہوندے ہیں، لاچے کو انج بنیا، ایک لاچا اتے لیا تے رام دے نال چادر، ایسے ہی کرتے تھے. کہنے لگے یار تو سیدھا اندر آ گئے ہیں. ایک بندہ سویا ہوتا ہے، کیا پتہ سوتے ہوئے انسان نے لاچا بنے ہیں، اس نے تہ بند باندھا ہوا ہے، کیا پتہ سوئے پاسا پردہ ادھر ادھر کپڑا ادھر ادھر ہی ہو جاتا ہے. کہنے لگے یا اللہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کو کہیں کہ کوئی ایسا طریقے کرے کوئی سیدھا اندر نہ آئے کرے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کے اپنا کپڑا سیدھا کر لے، مت کپڑا ادھر ادھر ہو جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آسمان سے جبریل آ گیا اسی وقت. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. مومنو، آج کے بعد عمر کی رائے اللہ نے قبول کر لیا. قانون بنایا جاتا ہے کوئی سیدھا ہی گھر کے اندر نہ آئے، کوئی اپنا ذاتی گھر کیوں نہ آئے، بوا کھڑکا کے آوے. کیسی بات ہے. مدینہ میں نبی علیہ السلام رہے تھے، جو مدینہ میں چونکہ آپ کو میں نے ابھی کہا ہے کہ منافق بڑے تھے، تو نبی علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں، ظاہر ہے یہ کوئی نہ کوئی کام، کسی کے ادھر گھر جانا ادھر جانا کو آنا کو ایسے. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں جو ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی منافق جو ہے نا کوئی ایسی حرکت نہ کر دے
یا رسول اللہ آپ اللہ سے یہ بات کہیں یہ ساری دنیا کے لیے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی عورت نکلے وہ پورا پردہ کر کے اپنے وال کوئی چیز بھی نظر نہ آئے اس طریقے سے گھر سے باہر نکلے تاکہ کوئی نہ دیکھے تو نہ ہی آگے ہو کے اس کو چھیڑے نہ کوئی ایسی بات کر سکے. یہ حضرت عمر نے کہا. آسمان سے جبریل آ گئے. یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے میرے نبی عمر نے ٹھیک کہا ہے. آج کے بعد آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کی عورتوں کے لیے قانون بنا دیں کہ جب گھر سے نکلیں تو لمبی چادر لے کے اپنے آپ نو سارا کنج کنج کے کوئی نظر نہ آئے نہ کوئی ویکھے تو نہ کوئی چھیڑے. جو عمر نے بات کی ہے اللہ بھی یہی کہتا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق ادھر مشورہ دے رہے ہیں ادھر اللہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر یہ بات اللہ پاک نے یہ بات کہی. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اللہ نے واقعہ کے اندر یہ بات کہی کہ اے مومنو وہ جو پہلے مسلمان پہلے گزر گئے سو گزر گئے ان جیسا کوئی نہیں. جنت کے اندر جانے والوں میں وہ زیادہ ہوں گے. یہ بات سن کے نا سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین اور آخری جو ہوں گے یہ ان میں سے تھوڑے ہوں گے. حضرت عمر پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ آخری تو ہم میں ہیں. آپ آخری نبی ہیں ہم آخری امت ہیں. یا رسول اللہ ہم تھوڑے جنت میں جائیں گے. اے دل ٹوٹ گیا جس طرح. یہ کیا بات ہے ہم تھوڑے ہوں گے. اسی وقت جبریل آ گئے آسمان سے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. عمر پریشان نہ ہو. اگر پہلے بہت سے جنت میں جائیں گے عمر تمہاری امت جو محمد رسول اللہ کی بڑے ہی جنت میں جائیں گے. اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ ان کی امت محمد رسول اللہ کی امت بھی بڑی جائے گی. حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ کی بیویاں جو تھیں نا لاڈ پیار میں آپ کے ساتھ کرتی نہیں ہم نہیں. جس طرح کسی انسان کے ساتھ لاڈ پیار میں ہوتا ہے نا تو کئی دفعہ انسان زیادہ ہی لاڈ پیار میں آ کے حضرت عمر کو پتہ چلا ان کی چونکہ بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی. نے کہا افسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا یہ اس طریقے کا رویہ نہ کریا کرو لاڈ پیار میں کہ زیادہ سیر چڑھ جسے کہتے ہیں نا یہ ایسے نہیں بات کر رہا ہو. یاد رکھنا توبہ کر لو تو بہتر ہے. نبی کے سامنے چپ کر رہا کرو. اگر نہیں تو یاد رکھنا پھر یہ نہ سمجھی کہ تیرا باپ عمر تیرے نال ہے. تیرا باپ ابو بکر صدیق ہے محمد رسول اللہ نہیں. مت دے رہے خیال. آسمان تو آیت اتری ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما ان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اللہ نے آسمان سے کہہ دیا حضرت عمر والی بیعت اے نبی کی بیویوں چپ کر کے توبہ کر کے نبی کے ساتھ چپ کر کے رہا کرو. ورنہ یاد رکھیں اللہ بھی جبریل بھی اور عمر بھی اور ابو بکر صدیق بھی اور فرشتے سارے بھی یہ نبی دے نال جے دھیان نہ سوچ کے رکھیا جے گل کرے. اور حضرت عمر نے یہ بھی بات کہی پتر کسی وہم میں نہ رہنا. اگر نبی علیہ السلام نے تمہیں طلاق دے دی نا اللہ تم سے بہتر نیک پارسا عورتاں پیدا کر کے محمد رسول اللہ کے نکاح میں دے سکتا ہے. ابھی حضرت عمر نے بات کی آسمان سے بھئی آ گئی کیا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائغات سیبات و ابکار.
اللہ نے کہا عمر صحیح کہتا ہے، اگر اللہ کے نبی نے تمہیں طلاق دے دی نا، اللہ تم سے بہتر مسلمان بنا سکتا ہے، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ نبی کو تم سے بہتر مسلمان، پارسا اور زیادہ پلیمانس اور روزہ رکھنے والی عبادت کا اللہ نبی کو وہ دے دے گا۔ مدینہ کے اندر چونکہ بہت سارے منافق تھے نا، تو وہ جب فوت ہو جاتے تو لوگ کہتے چلو اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ، آپ نے جنازہ تو آپ نے کہا نہیں، چلو اللہ کے رسول آپ ان کے لیے نا ویسے ہی دعا کر دو کہ اللہ ان کو معاف کرے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے لیے معافی کی دعا بھی نہیں کرنی، اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ بے ایمان ہے، آپ دعا کریں گے بھی تو اللہ نے کون سی قبول کرنی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہے اندر سے۔ نہ کرنا، اللہ کے رسول نہ کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی سورہ منافقون کی، کیا استغفرت لکم ام لم تستغفر لکم لن یغفر اللہ لکم۔ جو میرے نبی جو عمر نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کے لیے دعائیں کریں نہ کریں، اللہ نے ان کو بخشنا ہی نہیں۔ چلو ادھر عمر کہتا رہا، ادھر ایتیں اتر دی رہی، اور حضرت عمر کے کہنے کے اوپر امام سیوطی نے لکھا ہے کہ 21 ایتیں قرآن مجید کی حضرت عمر کے مشورے کے مطابق اتری ہیں، اور سچ کہا تھا محمد رسول اللہ نے کہ میرے بعد کبھی کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نے ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان کے اور دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا، حق ہی نکلتا ہے عمر پاک۔ اللہ سیدنا عمر فاروق کے اوپر لاکھوں کروڑوں ان گنت اور بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کے اوپر بھی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس طرح وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ وہ محبت ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔